جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ علم ہے، ان کا اجتہاد ہے، اگر وہ کرتے ہیں ہم روکتے نہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے، ہم منع کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس کو چھوڑیے نہیں تو ایسے جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، قبول اللہ نے کرنا ہے۔ اجتہادی معاملہ ہے، روایت کی بیس کے اوپر، کرنے والے کو نہ کرنے والے کو اللہ کے ہاں اس کا اجر صحیح پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا نہیں، اس لیے ہم کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اگر محبوب سے ملتا تو ہم ضرور کرتے۔ اگر یہ روایت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً صحیح ثابت ہو جائے، میں کسی بھی جنازے میں، میرے پاس ضد نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، انا نہیں ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مل جائے۔ جنازے کی تکبیرات جو اصل موضوع ہے اس حوالے کی طرف آ رہا ہوں۔ تکبیر اولیٰ میں بالاتفاق رفع الیدین ہوگی، جیسے ہر نماز میں ہے، یہاں بھی ہوگی۔ باقی جو اضافی تکبیرات ہیں، اضافی تکبیرات، ان کے اندر ہاتھ اٹھائے جائیں گے کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور سلف امت سے چلا آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تابعین، تبع تابعین سے یہ ملتا ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ جنازے کی ہر تکبیر، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ کچھ ہر تکبیر میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، برعکس بھی ملتا ہے، بس پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے، جیسا کہ امام سفیان ثوری، امام ابراہیم النخعی وغیرہم۔ مصنف میں امام ابن ابی شیبہ نے اس کی وضاحت کی ہے، تفصیل دیکھنی ہو تو کتابیں موجود ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اس کام کا، اس فعل کا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جنازے کی ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے، میں اس طرف آ رہا ہوں، اس روایت کا مرفوعاً ثابت ہونا ثابت نہیں ہے۔ مرفوعاً کہتے ہیں جو کام آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے صحابی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یہ مرفوع ہوتا ہے رفعہ الی النبی، یہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، رفع کر دیا ہے۔ اگر وہ خود کرے تو یہ موقوف ہے کہ وقف ہو گیا ہے، یہ کام صحابی پہ رک گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل نہیں ملی۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت، یہ عمل اور یہ فعل ثابت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ لہٰذا یہ بات مد نظر رہے کہ کچھ علماء کا یہ فرمانا، کہہ دیتے ہیں جی ابن عمر اتنے بڑے متبع سنت تھے، وہ وہاں پہ پیشاب کرنے کی اگرچہ نہیں آیا، حیت اور کیفیت بنا لیتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ایک کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہ دیکھا اور خود کیا ہو؟ یقیناً دیکھا ہوگا تو کیا ہے۔ بھائی جو دیکھا ہے نا اس کی دلیل چاہیے، بس نہیں تو پھر ذرا آئیے، اگر یہ بات جذباتی کرنی ہے تو میں جذبات کو کسی طرح کنٹرول نہیں کر سکتا، ہر بندے کے اپنے جذبات ہیں۔ وہ جی حرج کیا ہے، آخر انہوں نے دیکھا ہوگا، تو جذباتی مت ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی صحیح ملتا ہے کہ وہ داڑھی کاٹتے تھے، لیکن کس دلیل سے کاٹتے تھے آج تلک وہ دلیل نہیں مل سکی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف تھا کہ صحابہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واف اللحا اترک اللحا کثر اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو کثرت سے آنے دو، ارخ اللحا وفر اللحا کثر اللحا، یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ابن عمر نے کس دلیل سے داڑھی کاٹی؟ وہ دلیل آج تک صفحہ ہستی پہ نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ صاحب علم تھے، صاحب گفتگو تھے، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے نامی گرامی شیخ بھی ان سے ملے۔ مکتبہ غربا مدینہ منورہ میں، جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس کے مالک گئے، شیخ نے وہی بات کی تو کہنے لگے لا عارف مستند فعل ابن عمر، فعل ابن عمر، ابن عمر نے جس دلیل کے ساتھ یہ کام کیا ہے مجھے وہ آپ دلیل دے دیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ چپ ہو گئے تھے، اور حق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جہاں دلیل نہ ہو وہاں بندہ کم از کم چپ ہو جائے۔ تو یہ کہہ دینا جی ان کے اجتہادات میں تھا، کرتے تھے۔
اسی طرح ابن عمر کا یہ اجتہاد ان کی اپنے اجتہاد پہ مبنی یہ فعل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ذخیرہ حدیث سے اس کی دلیل نہیں ملی۔ اور دوسری بات، اصل قاعدہ سنیے، جیسے کھانے پینے میں اصل ثابت ہے، جواز ہے، ہر جانور حلال ہے جب تک وہی نہ آئے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ عبادات کے اندر اصل ہی منع ہے، اصل ہی منع ہے۔ کوئی چھٹی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز عبادت ہے۔ مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا چھٹی نماز پڑھ کے پروفیسر صاحب کوئی دلیل ہے جے منع بخا دو، آپ نے نہ پڑھی ہوئے، میں کہوں جی آپ سے ثابت نہیں، تو کہتے ثابت نہ ہونا کسی چیز کا عدم ہونا یہ تھوڑی ہے کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ عدم اس چیز پہ تو نہیں ہے، عدم ثبوت اس بات پہ تو دلالت نہیں کرتا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی جب میرے پاس اصل ہے کہ منع ہے نہیں کرنی، نماز عبادت، نماز کی ایک ادا عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، کریں گے نہیں تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ فعل آپ سے صحیح ہے ہم ضد نہیں کریں گے، انا بھی نہیں کریں گے، ابا بھی نہیں کریں گے، اکڑیں گے بھی نہیں، اپنی ساری حدیں سائیڈ پہ کر کے چھوڑ کے اس فعل کو کریں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ اگر نہیں ملتا، کوئی ضد نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی ہٹ دھرمی نہیں، میرا ماضی کیا تھا میں کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتے، ایسے ہے مجھے نہیں پتا تھا میں کرتا رہا، جب پتا چلا نہیں ملی دلیل میں نہیں کرتا، اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے تو ایک ہی جواب ہے، تیرے محبوب کا فعل دلیل تھا ملا نہیں ہے اس لیے ہم نے کرا نہیں ہے۔ میرے بھائی خود صحابی بھی اگر کسی کام کو کرنے کی بات کرے تو دلیل چاہیے، لہٰذا اضافی تکبیرات میں رفع الیدین کرنے کی کوئی صحیح مستند دلیل اگر ہے تو بسم اللہ، نہیں باقی رہ گیا قیاس کرنا، وہ جی وہاں ثابت ہے تو یہاں کیوں نہیں۔ عبادت میں فقہ حنفی کے نزدیک بھی قیاس نہیں چلتی، قیاس سے عبادت ثابت نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہاں جب اصل منع ہے تو ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ باقی وہ روایت سن لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ جنازے کی اضافی تکبیرات میں رفع الیدین فرماتے تھے۔ یہ امام دارقطنی ان کی ایک سنن ہے اور ایک ان کی کتاب ہے العلل، بڑے معروف ہیں۔ حدیث کے اندر کوئی لفظ میں، متن میں، عبارت میں یا معنی میں کوئی علت پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عذر یا بیماری ہوتا ہے جو عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو یہ علل کے ماہرین جن میں امام بخاری رحمہ اللہ، امام دارقطنی بڑے ایک نامی گرامی لوگ ہیں، تو امام دارقطنی نے اس روایت کو ذکر کرا ہے کتاب العلل میں۔ یہاں میں گزارش کروں گا، ہمارے کافی سارے بھائی ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ ہم نے پوچھا کوئی حوالہ ہے؟ کہتے ہیں جی حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام ملا علی قاری نے الموضوعات الکبیر میں لکھا ہے۔ تو اس وقت ہم ہنستے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ الموضوعات الکبیر وہ دنیا کے بڑے بڑے جھوٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھے گئے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے لکھ کے کہ یہ حدیث مشہور ضرور ہے مگر یہ روایت رسول اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے، موضوعات شریف نہیں ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی اسے کتاب العلل میں لائے ہیں، کوئی علت تھی تو وہاں لے کے آئے۔ پہلے روایت سنیے، قال الامام الدارقطنی قال احمد بن محمد بن الجراح، اور اس روایت کو روایت کرنے میں یہاں احمد ابن محمد کے ساتھ ابن مخلد یہ دو راوی ہیں، قال دونوں کہتے ہیں حدثنا ابن شبہ، یہ ابن شبہ جو ہے آگے چلے گا، یہ عمر اس کا نام ہے۔ قال حدثنا یزید بن ہارون، یزید بن ہارون بیان کرتے ہیں، قال اخبرنا یحیی بن سعید، ہمیں یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، نافع عن ابن عمر، ابن عمر کے شاگرد نافع سے کہ ابن عمر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی علی جنازۃ، محبوب جب بھی کسی جنازے پہ نماز جنازہ پڑھاتے، رفع یدیہ فی کل تکبیرہ، آپ ہر تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ہے سارا دار و مدار اس کے مرفوع ہونے کا۔ وَإِذَا انصرف سلم، اور جب آپ جنازے سے نکلنا چاہتے تو سلام کہتے تھے، سلام پھیرتے تھے۔ یہ دارقطنی نے 13ویں جلد میں صفحہ 22 پہ حدیث 2908 ہے، اسے نقل کیا ہے۔ تو جناب یہ سن لیجئے کہ سیدنا ابن عمر کی روایت وہ جنازہ کی ہر تکبیر کے بارے میں جو ہے، یہ ابن عمر کی ذات تک تو ثابت ہے،
پھر سن لیجئے، ابن عمر کا فعل ثابت ہے، صحیح روایت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پہ مرفوعاً یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، اور جو مرفوعاً پیش کی جاتی ہے اسے خود امام دارقطنی نے معلول کہا ہے۔ اس میں علت ہے، بیمار ہے، قابل حجت نہیں ہے، مرفوع ہونے کے لائق نہیں ہے، اور اس پہ میں دوسری گواہی امام زیلعی الحنفی خود انہوں نے اس کے اوپر جرح کی اور اس کی وضاحت کی، اور امام دارقطنی کی موقف کی حمایت کی۔ تیسرے نمبر پہ امام ابن حجر نے بھی امام دارقطنی کی بات کو نقل کیا اور اس روایت کے معلول ہونے کا اقرار کیا کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ پہلے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو مرفوعاً صحیح قرار نہیں دیا۔ پانچویں نمبر پہ امام دارقطنی نے خود صراحتاً جب اسے معلول کہا۔ چھٹے نمبر پہ ساتھی کہتے ہیں جی روایت اس کے مطابق ابن عمر کا فعل جو ہے وہ امام بخاری نے صحیح البخاری یا اسی طرح جز رفع الیدین میں نقل کیا ہے، تو جناب سن لیجئے امام بخاری کا ذوق بڑا لطیف اور دقیق ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو یقیناً وہ اسے سند کے ساتھ لے کے آتے، مسند لے کے آتے۔ اسے تعلیقاً کیوں بیان کیا؟ اس نکتے کو، اس محدثانہ لطیفے کو اہل علم جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ ثابت کیا اور مہر ثبت کی کہ یہ ابن عمر کا فعل کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہوتی تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں لے کر کے آتے۔ اس کے بعد نیکسٹ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں، تھوڑا سا بھی، میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ اہل علم کے ساتھ آپ بھی ذرا جان لیں کہ اگر یہ روایت ہو بھی تو حقیقت کیا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے۔ میں نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ شاذ کیا ہے، میں واضح کروں گا، یہاں ہے معلول ہے، شاذ ہے۔ ابن عمر سے روایت، یہ شاذ کیوں ہے؟ ابھی میں نے جو سند پڑھی تھی، ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، ابن عمر سے ان کے شاگرد نافع بیان کر رہے ہیں، نافع سے یہ روایت 3 شاگرد بیان کرتے ہیں، 3 نام ذرا یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 یحییٰ بن سعید، نمبر 2 جریر ابن حازم، اور تیسرے عبید اللہ ابن عمر العمری۔ یہ 3 راوی ہیں اس روایت کو بیان کرنے میں جناب نافع کے 3 شاگرد، اور نافع سے جو جریر نے بیان کیا ہے وہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کا فعل ہی بیان کیا ہے۔ پہلے شاگرد نے، نافع کے پہلے شاگرد جریر نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بیان کیا، یہی کہا ہے کہ حضرت ابن عمر کرتے تھے۔ امام نافع کے دوسرے شاگرد عبید اللہ بن عمر نے بھی اسے ابن عمر ہی کا فعل بیان کیا ہے۔ تیسرے جو شاگرد ہیں یحییٰ بن سعید، یہ جب نافع سے بیان کرتے ہیں تو ان سے پھر ان کے 3 شاگرد ہیں، ایک محمد ابن فضیل اور دوسرے زہیر بن معاویہ۔ یہ دونوں بھی اسے یحییٰ بن سعید، وہ نافع سے ابن عمر کا فعل ہی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں۔ کتنے ہو گئے؟ نافع کے 2 شاگرد، پھر ان کے بعد یحییٰ بن سعید، ان کے آگے 2 شاگرد، یہ چاروں مل کے جناب نافع سے، اور نافع جناب عمر سے، کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ذکر نہیں کر رہے۔ اب بات کہاں آ کے بگڑتی ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یزید بن ہارون جو ہے، یہ تیسرا شاگرد ہے، یہ تیسرا شاگرد ہے، یہ جب بیان کرتا ہے یحییٰ بن سعید سے تو یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہ ہے وہ بندہ، یحییٰ بن سعید سے یزید بن ہارون، اور یزید بن ہارون سے 2 ثقہ راوی محمد بن فضیل اور زہیر بن معاویہ، یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو چونکہ 2 ثقہ راویوں کی یہ مخالفت ہے، اس وجہ سے یہ روایت شاذ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یزید بن ہارون سے جب عمر بن شبہ، میں نے ذکر کیا تھا کہ ابن شبہ، یہ عمر بن شبہ راوی جو مرفوعاً روایت کرتا ہے، اکثر علماء نے اسے ثقہ کہا ہے، کوئی شک نہیں ثقہ ہے، اس کی عام روایتیں قابل قبول ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے جب یہ کسی ثقہ راوی اور اوثق راوی کی مخالفت کرے گا تو اس کی بات، اس کی زیادتی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہر ثقہ کی بات قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ قرائن سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کرتا، وہم کا شکار تو نہیں ہوتا، کہیں اس سے خطا تو نہیں ہوتی۔ تو یہ
بات ذہن میں رہے کہ یہ عمر بن شبہ جو ہے یہ اس طرح کا راوی ہے کہ ثقہ ہونے کے باوجود اس سے خطا بھی ہوتی ہے، یہ وہم کا شکار بھی ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ان کی روایت نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کو وہم ہوا، اور اس کی روایت کے بارے میں ابو حاتم نے بھی کہا ہے کہ عمر بن شبہ کی یہ خطا ہے اور یہ اس کا وہم ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن شبہ ثقہ ہونے کے باوجود وہم کے عارضہ کی وجہ سے اس کے مد مقابل جو ثقات ہیں وہ صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے رفع الیدین کیا اضافی تکبیرات کے ساتھ، اور یہ کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یا مرفوعاً آپ سے ثابت ہونا یہ آپ سے ملتا نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کے دو ساتھی جریر بن حازم اور عبید اللہ بن عمر العمری اسے نافع سے رسول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ابن عمر کا فعل، اور عمر بن شبہ اپنے وہم کی بنیاد پہ جب بیان کرتا ہے تو اسے اکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مرفوعاً قرار دیتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بلکہ ابن عمر کے فعل کے طور پہ نقل کیا ہے۔ امام ذیلی نے، امام ابن حجر نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اور اسی لیے امام دارقطنی نے کتاب العلل کے اندر روایت لا کے اس کی علت کو واضح کیا اور اس کو معلول کہا ہے۔ لہٰذا جنازے کی اضافی تکبیرات کے اندر رفع الیدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ سے ثابت نہیں، اور ہمارے اکثر علماء کہہ دیتے ہیں جی ثقہ ہے، ثقہ کی روایت قبول ہے اس لیے ہم لیتے ہیں، تو ان کا اپنا اجتہاد، ان کی اپنی چیز، وہ اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن وہم اور خطا اور دیگر جو ہے اوثق کے ہوتے ہوئے یہ روایت اس کے جو ہے مد مقابل لانا اور اسے مرفوعاً پیش کرنا، ابن عمر کے فعل کی بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل قرار دینا، ہم اس کے قائل اور فاعل نہیں ہیں۔ باقی جو اہل علم ہیں ان کا اجتہاد ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ہم روکتے نہیں، ہم زبردستی نہیں کرتے، ہم منع کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب اس کو چھوڑیے نہیں تو ایسے جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، قبول اللہ نے کرنا ہے، اجتہادی معاملہ ہے روایت کی بیس کے اوپر، کرنے والے کو نہ کرنے والے کو اللہ کے ہاں اس کا اجر صحیح پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا نہیں، اس لیے ہم کرتے نہیں۔ تو یہ خلاصہ کلام تھا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اگر محبوب سے ملتا تو ہم ضرور کرتے، اور اگر یہ روایت کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً صحیح ثابت ہو جائے تو میں کسی بھی جنازے میں، میرے پاس ضد نہیں ہے، اکڑ نہیں ہے، انا نہیں ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مل جائے، نہ ملے تو ہم پابند شریعت ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔